أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغدد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات. عزیزان کرام منزلت، صاحبان ایمان و بصیرت، عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران غریب کربلا، آپ حضرات کی روحانی متبرک حق و پاکیزہ بارگاہ میں مسلسل حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. سورہ قدر عنوان گفتگو ہے. تعویل آیات سورہ قدر کے عنوان سے آج ہم اور آپ اس ذکر کو کرتے ہوئے پنجے تنی ہو گئے ہیں. ظاہر ہے 5واں روز ہے اور اب گفتگو اپنی اگلی منازل میں داخل ہونی ہے، اور کچھ جواہر جو اس سورے میں پوشیدہ ہیں میں نے چاہا کہ وہ متلاشیان علم کے حوالے کیے جائیں. کل میں نے ایک فقرہ کہا تھا، متوجہ ہیں؟ کل میں نے ایک فقرہ کہا اور وہ فقرہ کیا تھا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ساتھ دیں گے یہ نوجوان؟ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. سوال یہ تھا 365 راتیں ہیں مگر اللہ نے شب قدر ہی کو منتخب کیوں کیا؟ اور پھر اگلا فقرہ بھی کہہ دیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لہجہ دیکھے پروردگار کا. نہ کسی کے کالر کا خیال کیا، نہ کسی کی دولت کا خیال کیا، نہ کسی کے منصب کا خیال کیا، نہ کسی کے علم کا خیال کیا، نہ کسی کی عبادت کا خیال کیا، نہ کسی کے زہد کا خیال کیا، نہ کسی کے تقوی کا خیال کیا، بلکہ کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اور معصوم نے کیا کہا؟ شب قدر ہے میری جدہ فاطمہ. تو اب
ترجمے میں لفظ رکھ کے میں معمولی سی تبدیلی کے ساتھ آپ کو آزمانے لگا ہوں. معصوم نے کہا نا میری چندہ فاطمہ شب قدر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے نا. اللہ پوری کائنات سے، جنات سے، انسانوں سے، پوری کائنات سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا معلوم ہماری فاطمہ کیا ہے؟ اللہ کو سلامت رکھے. آپ نے تھکن اتار دی ہے، میں مسلسل مجالس پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، اور اب آپ کی سماعت کی بالیدگی کی خاطر میں کوئی فطرہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جوہر ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا، لیکن اس کے لیے میں پہلے ماحول سازی کر رہا ہوں تاکہ دیکھیں ہر جملہ آپ کے حوالے کر دوں. شریعت بھی آہستہ آہستہ آئی، توجہ ہے یا نہیں؟ ایک دم پابندیاں نہیں لگی. فطرہ میں بدل دیتا ہوں، ہر کسی کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا. میری بات ہے یا نہیں ہے؟ سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے. اب میں فطرے کو بدل دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں. شب قدر کون ہے؟ میں نے کل ذکر کیا، جسے کل کی گفتگو یاد ہے. میں نے تشبیہات اور استعارے آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. میں نے کہا اور ساری مثالیں دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا. جیسے شب قدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اس فقرے کے اوپر میں بنا رکھوں گا اگلی مجالس کی، تو اب آپ نے اس فقرے میں ساتھ دینا. کیا کہا؟ شب قدر کون ہے؟ میری جدہ، بولیے سیدہ. اچھا کیوں کہا؟ کہ اس شب لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن اترا. توجہ، تو جس رات ایک قرآن اترے اسے شب قدر کہتے ہیں. جس کی آغوش میں 11 قرآن آ جائیں، ان کا فطرہ جسے یاد ہے، مولا سلامت رکھے یہ جوان جو میری مدد کر رہے ہیں، جس کی آغوش میں 11 قرآن آ جائے. کل ایک اور فطرہ کہا تو میں دہرا رہا ہوں تاکہ اگلی بات آپ کے حوالے کر دوں. اور کیا کہا تھا؟ جس رات خاموش قرآن آئے وہ شب قدر ہے. جس کی آغوش میں بولتے ہوئے قرآن آئے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ کتنا سمجھدار مجمع ہے. مولا اسے شاد و آباد رکھے جو ولایت اور عقیدت میں ڈوب کر یہاں پر آیا ہے. لیکن پالنے والے میرا ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ اگر شب قدر فاطمہ کو بنایا تو پھر یہ بتا کہ علی کو کیا بنایا؟ سلامت رہیے. میں خدا کی قسم جو میں موتی آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں نا، میں بہت آہستہ آہستہ اپنی منزل میں داخل ہو رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو جوہر آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، سربراہ تحریک نفاذ فتح جعفریہ میرے بزرگوار، مجھے بڑی محبت ہے ان سے، ان کی موجودگی میں، اور یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ برسوں دشت علم کی کھاد چھاننی پڑتی ہے تب کوئی موتی آپ کے حوالے کیا جاتا ہے. اب میں جو عرق ریزی کر کے آپ کے حوالے فکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، اب میرے سامنے خریدار بھی بیٹھے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ولایت علی جن کے خریدار جو ہوں ان سے بڑا کوئی خریدار نہیں ہوتا ہے. یہ قدردان بیٹھے ہیں، یہ جوہری بیٹھے ہیں. سوال پہنچا یا نہیں؟ سارے بولیں گے تو لطف آئے گا. سوال پہنچا یا نہیں؟ پروردگار اگر شب قدر سیدہ کو بنایا تو پروردگار پتا میرے پیچھے تک بیٹھے ہوئے مجمع کو کہ علی کو کیا بنایا؟ تو آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا. شاباش شاباش شاباش. قبلہ جانتے ہیں عالم ربانی گزرے، صاحب انوار المواہب علامہ علی اکبر نہاوندی. میں وہاں سے موتی لے کر ان کے حوالے کرنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. مجھے پتا ہے اگلے مصرے میں آپ بولیں گے، اور یقین یہ ہے ترجمہ ہی بتا دے گا کہ فرش عزا پہ بیٹھنے والا جاہل نہیں ہوتا. میں ترجمے پہ ہی آزماؤں گا. کیا کہا؟ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. پھر آگے بڑھ کے کہا والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کیا کہنے؟ یہ مجمع ہے نا سمجھدار. مولا آپ کو حیرتیاں دے، آپ کی اولاد میں ولایت علی کو منتقل کرے. اب فکرہ پہنچا یا نہیں؟ پیچھے والوں بات پہنچ رہی ہے. اب سننا کیا کہا؟ قسم ہے سورج کی
सियापाशियों की, कसम है चांद की, जब वो बोलिए सूरज पीछे पीछे आए, बताओ कौन है सूरज? बोलो ना, थके क्यों हो? हमसे कहते हो कुरान में अली का नाम नहीं आया। अल्लाह ने तो नाम बदल बदल कर अली का नाम लिया है। जरा अकीदत की ऐनक तो लगा कर देखो, तवज्जो का बताओ शम्स क्या है? फौरन कहेंगे शम्स से मुराद है नूर मोहम्मद। कसम है मेरे नबी की और उसकी हिदायत की, और कसम है अली की, जब वो नबी के पीछे पीछे आए। यही रोकूंगा, 2 लम्हे के लिए रोकूंगा, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है। जितनी अहम चीज होती है उसको देने के लिए उतना ही इंतजार भी कराया जाता है। मैं बड़ा मुतमईन हूँ। अब फिक्र सुनेंगे, मैं तो जुमला आपके हवाले करूँ। कसम है, बोलना मेरे साथ, कसम है अली की, जब वो नबी के पीछे पीछे आए। परेशान तो नहीं हो इस वजह से? खुदा की कसम, ये कायनात में वाहिद सिफत है अली की, जिसमें अली ने नाज करते हुए नहजुल बलागा में कहा, मैंने मोहम्मद की पैरवी ऐसे की जैसे ऊंटनी का बच्चा ऊंट के पीछे चलता है। कैसे पैरवी की? दुनिया में आके पैरवी करना और है, आलमे आलम से नूरे मुस्तफा के साथ आना और है। ना 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 ना, देखा मैंने तो फिर फिक्र कहा, और मैं चाह रहा हूं कि ये सारा मजमा मेरे साथ बोलेगा। अब जो मैं फिक्र आपके हवाले करना चाह रहा हूं, जरा दिल में जगह दे दो। लोग पूछते हैं हमसे कि ये हर जगह अली को ले आते हुए मैं क्या करूं? अली ने नबी का साथ ही नहीं छोड़ा। कह दूं मैं फिक्र, अली ने कभी नबी का साथ नहीं छोड़ा। आप भी वक्त है, बेहतर है अली से ताल्लुकात ठीक कर लीजिए। खुदा की कसम, हर जगह अली से पाला पड़ना है। जमीन में भी अली है, कब्र में जाओगे वहां भी अली है। मैं कोई बात उधार रखता ही नहीं ना। आप बहुत बोले, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कोई बात आपके हवाले कर जाऊं, इसलिए ये मुकद्दमा बना रहा हूं। खुदा की कसम, अपनी तरफ से कोई बात करने का आदी मैं नहीं। अब आप वसूल कर रहे हैं तो सुनिए, क्या कुरान में अल्लाह ने आयत नहीं नाज़िल की, वक़िफ़ूहुम अन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, इनसे अभी सवाल किया जाना है। पूछो उलमा से, पूछो मुफस्सिरीन से, ऐसे ना पूछना, पहले कुरान उनके सर पे रखना। बताओ ये आयत के कौन से मौके के लिए है, कौन से महल के लिए है, वो आपको बताएंगे। कयामत का मामला है, हिसाब हो चुका, नमाजों का हिसाब हो चुका, रोजों का हिसाब हो चुका, जहाज का हिसाब हो चुका, ज़कात का हिसाब हो चुका, रुकू का हिसाब हो चुका, सजदे का हिसाब हो चुका, खुम्स का हिसाब हो चुका, जहाज का हिसाब हो चुका, तहारत का हिसाब हो चुका। और जब हिसाब होने के बाद बढ़ने लगे जन्नत की तरफ, अल्लाह की आवाज आई, अभी कहाँ जा रहे हो? इन्हें रोको, इनसे तो अभी सवाल किया जाना है। रुक के कहेंगे मालिक, नमाजों का हिसाब हो दिया, रोजों का हिसाब हो गया, हज का हिसाब हो गया, अब कौन सी चीज रह गई है? अब क्या बात है? फरिश्तों ने रोका क्यों है? सवाल क्या है? बाकी क्या है? कौन सा सवाल किया जाना है? आवाज आएगी, रोको, इनसे अभी विलायत अली का सवाल। मुतमईन है? ना 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 ना, मैंने कहा ना, मैंने तो इसलिए कहा अभी ताल्लुकात ठीक कर लो, अभी भी वक्त है। इसलिए कि अली से वास्ता पढ़ना है। जिंदगी में अली अली बोलो, ताकि कब्र में अली अली बोलो। वरना बताओ, जब फरिश्ते आकर उठाएंगे और कहेंगे बताओ तेरा इमाम कौन है, कह दूं जुमला, तो जब दुनिया में अली वलीउल्लाह ना पढ़ता हो, मैं चले 4 मिसरे आपके हवाले कर दूं, ये जरा माहौल भी बन जाएगा। ये जो नौजवान देख रहे हैं, मैं आपके हवाले फिक्र करने लगा हूं। अली से वास्ता हर जगह पढ़ना है। कब्र में भी अली है, बरज़ख में भी अली है, महशर में भी अली है, सिरात में भी अली है, कौसर में भी अली है,
جنت میں بھی علی ہے، پل صراط میں بھی علی ہے. کہاں کہاں علی سے بچو گے؟ علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا. گانا مصرے کی بلند دیکھی. میں یہ سننے والے بیٹھے، میں یہ بزرگوں سے دعائیں چاہیے مجھے، پھر سے سننا. علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ جیا. شاباش. ایسے بولتے ہیں علی کے چاہنے والے. کہہ دوں چوتھا مصرع پڑھ دو؟ نہیں، پیچھے والوں چوتھا مصرع حوالے کر دوں. علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا. دہرانا نوجوانوں میرے ساتھ. علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ جیا. اور ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہے، زندگی باقی ہے، ابھی ملک الموت نہیں آیا، ابھی بھی وقت ہے. مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ. خدا کی قسم انہوں نے شعر سنا کے بتا دیا، جس کا عقیدہ جوان ہو وہ بوڑھا نہیں ہوتا. بولو نا. ابھی تو ماحول بنا ہے، میں نے کیا فکر کہہ دیا. چلے آپ اتنے راضی ہوئے تو میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. میں تو ذہن سازی کر رہا تھا تاکہ میں کوئی بات آپ کے حوالے کر جاؤں، لیکن اگر اجازت دے رہے ہو تو ایک جملہ اور حوالے کر دو. جتنے لوگ بیٹھے ہو نا، تمہیں قسم ہے تمہاری شرافت کی، خاندانی شرافت کی، تمہاری ماؤں کی پاکیزگی کی، اس ولایت علی کی حفاظت کرنا. نہیں، یہ کوئی معمولی پیغام ہے؟ آپ پریشان ہیں؟ نہ، میں بدل دیتا ہوں. خدا کی قسم بولو، اس ولایت کی کرو گے حفاظت؟ دے دوں. آج جملہ سنو. چھٹے امام کے پاس شخص آیا، صحابی آیا، کہنے لگا مولا بہت مفلس ہوں، نادار ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے. جو مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، بولیے نا. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مفلس ہوں، نادار ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے. ایک مرتبہ مولا نے چہرہ دکھا، کہنے لگے العجب منک انک تدعی الفقر وعندک الکنز الاعظم. کہنے لگے مجھے تجھ پہ حیرت ہے، تیرے پاس بڑا خزانہ ہے اور تو کہہ رہا ہے میں فقیر ہوں. پتہ نہیں کون ساتھ ہے یا نہیں، کیا کہنے آپ کے. یہ جو آپ پہنچ کے نہ دے رہے ہیں نا میرے صدا میں، جو وقت سے پہلے پہنچ رہے ہیں، اور آپ سب کو خوش رکھے، صدا آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. کیا کہا؟ انک تدعی الفقر وعندک الکنز الاعظم. تیرے پاس بڑا خزانہ ہے، پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس مال نہیں، میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس ثروت نہیں. پریشان ہو گیا، کہنے لگا مولا نہ تجارت میں منافع ہوا، نہ میرا باپ کو چھوڑ کے گیا، نہ مجھے گڑا ہوا دفینہ ملا، نہ مجھے اور کہیں سے منافع ہوا. آپ کہہ رہے میرے پاس مال ہے، میرے پاس خزانہ ہے، جبکہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا اچھا بات سن، اگر دنیا والے تیرے پاس آ کر تیرے قدموں میں پوری دنیا کی دولت ڈال کے تجھ سے کہے یہ دولت تیری ہوئی، بس تو ہماری ولایت چھوڑ دے، سلامت رہے، بس تو ہماری ولایت چھوڑ دے، تو کیا تو مان لے گا؟ کہا دنیا کی دولت کو ٹھکرا دوں گا، آپ کی ولایت نہیں چھوڑوں گا. کہا بتا تجھ سے زیادہ امیر کون ہے؟
माशाल्लाह सारे बेदार हैं या नहीं? मैं आऊंगा अभी वापस, लेकिन मुझे चंद जुमले कहने, मैं क्या करूं, मेरे मौजूद का तकाजा है, मुझे इस बात को आगे बढ़ाना। मैं फिक्र कहने लगा, अब राजी रहना। मैंने क्या कहा? वश्शम्स वज़ुहाहा, बोलिए सूरज कौन है? नबी की जात। चांद कौन है? बोले खुदा की कसम जिसे कुरान चांद कहे। हाँ हाँ हाँ, जिन्होंने लुत्फ लिया है इस फिक्रे का, जिसे कुरान चांद कहे कितना खूबसूरत होगा। आहा, खुदा की कसम कभी पढ़ना रिवायात जिसे अली एक दफा अपनी नजरे करामत से देख लेते थे, उसका दिल फिर अली नाम के साथ धड़कता था। तवज्जो सर, बात पहुंच रही है या नहीं? अब जुमला सुनिएगा। सूरज बोलिए नबी की जात, चांद बोले चांद अली की जात। अब मैं फिक्र आपके हवाले करूं। चांद जितनी भी आबोताब से चमके, मगर याद रखना चांद की रोशनी उस वक्त पहुंचेगी जब रात अपनी सियाह चादर तान ले। अरे मैंने क्या जौहर आपके हवाले किया है, मुझे नहीं पता बंदे क्या रात सोने बैठे हैं, मैंने तो जुमला कर दिया है। फिर फिक्र सुनना, सूरज की चांद की रोशनी चाहिए तो रात का इंतजार करना पड़ेगा। रात है फातिमा, चांद है अली की विलायत। याद रखो, अब समझ में आया लोगों के गले से अलीयुल वलीयुल्लाह क्यों नहीं उतरता। उन्होंने अभी तक फातिमा की मारिफत हासिल है। बेसाख्ता, खुदा की कसम, मैंने ये कोई खिताबत नहीं। अगर खिताबत करनी होती बहुत से मौजू पड़े, तवज्जो चाह रहा हूं, मैं आपका अकीदा आपके हवाले कर रहा हूं। मैं जुमले को बदल देता हूं। जो लोग लफ्जों के कदरदान हैं, अगर नूरे विलायत की तजल्ली से दिल को मुनव्वर करना है तो पहले सैयदा के शबे कदर होने की मारिफत करो। ताकि कसम विलायत दूर चली जाती है उन लोगों से जो सैयदा के हक को नहीं जानते। मैंने कोई छोटा फिक्र रखा? बोलिए मेरे साथ, बोले शाबाश शाबाश, सारे मेरे साथ दे गए। मैंने जुमला चले, मैं जुमले को और आसान कर देता हूँ। अभी तक बात नहीं पहुंची ना, मैं इसको और अलग जाविये से आपके हवाले कर देता हूँ। जो असरार सुनने आए हैं, बताइए अल्लाह ने क्या कहा? वमा अदराका, बोले सारे बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम? तुम यानी जो कुरान पढ़े, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, कह दो फिक्रा कितना बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, मगर जब आयत पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? बोलो वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता? बोलिए शबे कद्र क्या है? फिक्रा कह दूं, सैयदा को शबे कद्र क्यों कहा? जुमले को दिल में जगह दे लेना। आहिस्तगी से कहूंगा, लेकिन आहिस्ता सुनना नहीं है आपने। लेकिन जो दिल अकीदत में डूबे हुए हैं उनके हवाले में फिक्र करने लगा। फिर से सुनिए, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम शबे कद्र क्या है? तो इसका मतलब यह है शबे कद्र अल्लाह के राजों में से एक राज है। बोलो शाबाश, असरारे इलाही में से एक सिर है शबे कद्र। जब ही तो कहा तुम्हें क्या मालूम शबे कद्र क्या है? तो जैसे शबे कद्र अल्लाह का राज है, तो विलायतियों जान लेना अल्लाह के सबसे बड़े राज का नाम फातिमा ज़हरा है। मैंने कहा कि मैं आहिस्तगी से कहूंगा, नहीं अब दलील दूंगा। थोड़ी देर के लिए परेशान तो नहीं होंगे कि अगर मैं कोई इल्मी बात आपके हवाले कर जाऊं? माशाअल्लाह शाबाश, ऐसे ही सुनता है जो हक है। आयतुल्लाह रशीद नजफी नाम सुना है आपने?
قبلہ سے پوچھئے گا کتنے بڑے عالم ربانی گزرے، عالم بزرگ وہاں کتنے برس، کم و بیش 50 برس سے زائد، حرم معصومہ قم کا دروازہ کھلنے کے بعد جو پہلا ظاہر ہوتا تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ بولیے وہ کون تھے؟ ہر کسی کی قسمت نہیں ہوتی کہ سب سے پہلے سیدہ کو سلام کرے۔ وہ کہتے جب بھی کسی پریشانی میں پڑو، جب بھی کسی مصیبت کا سامنا ہو تو اللہ سے کہنا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ یہی فکرہ پہنچانا تھا۔ پروردگار، پھر سے سنو، درود بھیج کس پر؟ فاطمہ پر، ان کے بابا پر، ان کے معصوم بچوں پر، اور اس راز پر جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھ دیا ہے۔ لیکن میں الگ رنگ میں عموماً اس رنگ میں گفتگو کرتا نہیں، لیکن میں الگ رنگ میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، اسی لیے اگر آپ ساتھ دیں گے تو قبولیت کی سند میرا 12واں سرکار مجھے دے گا۔ لیکن ساتھ ہیں یا نہیں؟ پھر سے سنیے، پریشان نہ ہونا، تھکنا نہیں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، بتا دوں وہ راز کیا ہے۔ پڑھو اسرار فاطمیہ، پوچھو فاضل مسعودی سے کہ وہ سر مستودع کیا ہے۔ میں پھر سے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بچوں تک کو پتہ چل جائے۔ آج تک سنا ہے نا دعاؤں میں، کبھی نماز کے قنوت میں پڑھ لیا، کبھی مولانا سے دعا میں پڑھ لیا، کبھی کہنے لگے اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پالنے والے سیدہ کا واسطہ، بابا کا واسطہ، بچوں کا واسطہ، شوہر کا واسطہ۔ لیکن وہ راز کیا ہے؟ توجہ، ایک راز نہیں ہے، کم سے کم 5 راز انہوں نے بیان کیے۔ اب جس کا ظرف پہلا راز آج بیان کر کے دیکھ لیتا ہوں، کل سے پتہ نہیں کس کا ظرف اسے قبول کرے اور کس کا ظرف چھلک جائے، لیکن میں تو فکرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کون سا راز ہے؟ اسرار فاطمیہ، علامہ فاضل مسعودی، پھر سے حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا راز کیا ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں ودیعت کیا؟ وہ راز یہ ہے کہ اللہ نے 12ویں سرکار کو سیدہ کا بیٹا بنایا۔ میں راضی آپ سے، لیکن جو جملہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تو میں وعید میں آ گیا ہوں، وہ تو میں بیان کروں گا۔ پہلے جاگو تاکہ میں کوئی بات آپ کے حوالے کروں۔ تھکے تو نہیں ہونا؟ پیچھے والوں راضی ہونا؟ اب جملہ سننا، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے دور کا سفر کرنا ہے۔ پھر سے سنو، کسے بیٹا بنایا؟ بولو گے؟ بولے 12ویں سرکار کو، پریشان نہ ہو بھائی، 12ویں سرکار کو سیدہ کا بیٹا بنایا۔ وہ جو محور کائنات ہے، وہ جو نقطہ پرکار مشیت ہے، وہ جو کائنات کا نجات دہندہ ہے، اللہ نے اسے فاطمہ کا بیٹا بنایا۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ پوچھا گیا رسول سے، جب کبھی پوچھا گیا یہ بتائیے 12ویں سرکار کیسے ہوں گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، پوچھا گیا رسول سے یہ بتائیے 12ویں سرکار کیسے ہوں گے، پیشانی کیسی ہوگی؟ بتانا چاہیے تھا نا، نشانی بتا رہے ہیں رسول تو بتا دیتے پیشانی کیسی ہوگی، ابرو کیسے ہوں گے، رخسار کیسے ہوں گے، زلفیں کیسی ہوں گی، شانے کیسے ہوں گے، سینہ کیسا ہوگا، جملہ کہہ دوں؟ نہیں، جب بھی پوچھا گیا یہ بتائیے 12ویں سرکار کیسے ہوں گے، نشانی کیا ہے، فوراً کا المہدی من ولد فاطمہ۔ سنو، مہدی کی نشانی یہ ہے کہ وہ فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ میں نے بڑی محنت کی ہے یہاں تک لانے کے لیے، خدا کی قسم میں آپ سے راضی ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے یہاں تک لانے کے لیے، لیکن اگر راز کو دل میں جگہ دینی ہے نا تو میں ایک جملہ کہوں گا تاکہ یہ سارے نوجوان میرے ساتھ پھر سے سفر کریں۔ پھر سنو، کون ہوگا؟ ایک گروہ نہیں ہے، کتنا کو معلوم ہے؟ کبھی مہدویت کی روایات پڑھیے، مہدویت کی احادیث پڑھیے، اس کی تقسیمات پڑھیے کہ کتنی اقسام کی روایات ہیں، کتنی اقسام کی احادیث ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بڑا جمع روایات کا یہ ہے جس میں نشانی یہ بتائی گئی۔ بولیے مہدی کون ہوگا؟ بولے نا، کون ہوگا؟ سیدہ کا، سارے بولو سیدہ کا بیٹا۔ بات نہیں پہنچی تو جب اللہ نے کائنات کا آغاز کیا، پرکار
से नूरे मोहम्मद को तराशा, जिस रुख से देखा मोहम्मद नजर आया। नहीं, अकीदा दुरुस्त करता चले जाओ। जुमला सुनो, यहां आने के बाद नबी नहीं बने। अरे क्या परेशानी है इस फिक्रे में, बताइए। क्या यहां आने के बाद नबी बने? बल्कि नबी ने तो पहले से कहा, कुंतुम नबिय्युम आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला नहीं बना था। अब जाकर आप जो फिक्र कह रहा हूं, मैं उस वक्त भी नबी था। मैं नतीजा तारीखी 26 एरिया में देने जा रहा हूं। बताओ क्या कहा? मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला, आवाज नहीं आई, जब आदम का पुतला। बताओ किसने मुस्कुरा के कहा, कुंतु वलियो व आदमो बैनल माए वत्तीन? बोलेंगे आप तो लुत्फ आएगा। बताओ किसने कहा मैं उस वक्त भी वली था? आपकी खामोशी की कसम, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम का पुतला नहीं बना था। या हमें पकड़ के रोक के मजलिस में जाते वक्त या हमसे पूछते हैं, ये बताओ ये अलीउल वलीउल्लाह कब से आया? तो मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, उनसे कहना जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तब से अलीउल वलीउल्लाह। पीछे वालों राजी हो ना? क्या कहते बोले? वली। आवाज नहीं आई भाई। बहुत से लोग अभी तक यही समझते हैं अली वली बने गदीर में। जो है या नहीं है? गदीर बनाते हो ना? बोलिए। बोले कम तो मौला हो। तब जो मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे तो नतीजा भी देना। अब मैं आपकी समातों को भी देख रहा हूँ। क्या कहा? बोलिए सारे। क्या कहा कि कुंतो वली वादमो बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी वली था। लोग समझ रहे जब मन कुंतो मौला हो का ऐलान हुआ। बोलिए अली उसी वक्त वली बने। तो ये बताओ क्या पहले वली नहीं थे? अरे आप खामोश हो गए, मैं क्या करूं? मुझे इस फिक्रे की तशरीह करना पड़ेगी। खुदा की कसम, विलायत के सरताज का नाम अली है। बोलो ना, विलायत के। बोले विलायत के। आवाज नहीं आई। सरताज का नाम अली है। मैंने 4 मिसरे कहा ना, लेकिन एक जुमला और पहले कह दो। और ये पूछा गया था, बड़े वली गुजरे, उनसे पूछा गया ये बताएं आप भी वली हैं, अली भी वली हैं, ये बताइए दोनों में फर्क क्या है? अब मैं देख रहा हूं एक चेहरा। आप भी वली हैं, बोलिए। अली भी वली है, दोनों में फर्क क्या है? उन्होंने चेहरा देखा, घूर के देखा, ऊपर से नीचे तक देखा। तवज्जो, जब देख चुके तो कहने लगे कहां के रहने वाले हो? उसने अपनी रियासत का नाम बताया। फिर पूछने लगे अच्छा ये बताओ तुम्हारा राजा कौन है? उसने राजा का नाम बताया, बादशाह का नाम बताया। कहिए ये बताओ तुम खाते कहां से हो? तवज्जो, मैं सारा ये हाथ, ये नौजवानों, खुदा की कसम अर्थ नहीं छोड़ के दे रहा हूं। पूछा खाते क्या? आपका गंदम खाता। कहा अच्छा तुम्हारा बादशाह क्या खाता है? कहा वो भी गंदम खाता। कहा ये बताओ तुम में और बादशाह में फर्क क्या हुआ? जो समझ गया ये मेरे दोनों हाथों से उसको सलाम है। कहा तुम भी तो गंदम खाते हो। बोलो तुम भी गंदम खाते हो, बादशाह भी गंदम खाता है, दोनों में फर्क क्या है? तो परेशान होकर कहने लगा नहीं आप बात समझे नहीं, मैं भी गंदम खाता हूँ, बादशाह भी गंदम खाता है, मगर फर्क यह है बादशाह अपनी जमीन से खाता है, मैं बादशाह के सामने हाथ फैला के खाता हूँ। का बस यही फर्क है। अली बिला
بادشاہ ہے، ہم ہاتھ پھیلا کر ولی بن گئے. سلامت رہیے. اب پڑھ دوں 4 مصرے. میں جس کا وعدہ کیا تھا، میں کیا کروں، بہت تیزی سے جا رہا. مجھے تو نتیجہ دینا تھا اس قوم کو. تھکنا نہیں. علی غدیر میں ولی نہیں بنے. اس منبر کے تقدس کی قسم، اللہ اکبر، خمیر آدم کی قسم، بولیے اللہ نے علی کو غدیر میں ولی نہیں بنایا. عارف امام نے، جس کا نام ہی عارف ہو، وہی ایسے عرفانی مصرے کہہ سکتا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، میری ملاقات ہے، بڑا بزرگ شاعر ہے، اس وقت پاکستان میں نہیں، لیکن میں 4 مصرے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں ان کے. کیا کہا؟ یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. اچھا مصرا یا نہیں؟ مجھے پیچھے سے آواز آنی چاہیے. یہ مت کہیو. دلیل ہے اگلے مصرے میں. آپ دوسرا مصرا سنیں گے، مجھے بتائیں گے کہ چوتھا مصرا پڑھوں یا نہیں. یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، علی مولا دکھائے جا رہے ہیں. شاباش شاباش. خدا ان ہاتھوں کو اٹھا رکھے، کسی کمزور کا محتاج نہ کرے. چوتھا مصرا آپ کے لہو کی طہارت پہ نام کروں گا. یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، علی مولا، بولو علی مولا دکھائے جا رہے ہیں. فلک بچوں آسمان کو کہتے ہیں. فلک نیچے نظر آنے لگا ہے. فلک نیچے نظر آنے لگا ہے. علی اتنے اٹھائے نا. فلک نیچے، بولے سارے، فلک نیچے نظر آنے لگا ہے. بولیے علی اتنے اٹھائے جا رہے ہیں. اب پتہ چلا اللہ نے اس نور سے کائنات کا آغاز کیا. خدا کی قسم، اب سمجھ میں آیا سیدہ کیا ہے. سیدہ کو مرکز کیسے بنایا. توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم. بھائی تعارف بھی کرا ہے، مجھے پڑھنا نہیں ہے فکرہ. ہم فاطمہ تو ابو ہو پالو ابنوہا. یہ فاطمہ ہے، چادر میں یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. بھئی یہ کس کا مرکز فاطمہ بن رہی ہے. خدا کی قسم، اللہ نے کائنات کا آغاز فاطمہ کے بابا سے کیا، کائنات کا اختتام فاطمہ کے بیٹے سے کرے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. نہیں ابھی میں تو رات انہوں نے بیان کیا، جب تک وہ دلوں تک نہ پہنچے مجھے لطف کیسے آئے، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں. کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس راز میں طاقت کیا ہے. ذرا وقت کی تنابیں کھچنے دو. میرے پارویں سرکار کو خیبت کا چپردہ چاک کر کے آنے دو. اب شکوہ رہے گا. اتنی دیر میں نے محنت کی ہے، اب شکوہ رہے گا اگر کوئی خاموش رہا. فطرہ سننا، جب خیبت کا پردہ چاک کر کے آئے گا نا، جملہ سنو، تو پھر عیسیٰ کو بھی چوتھے آسمان سے، عیسیٰ کو بھی، بولیے شاباش، عیسیٰ کو بھی چوتھے آسمان سے آنا پڑے گا. کوئی نئی روایت تو نہیں پڑھا. بولیے نتیجہ نیا دینے آیا ہوں، روایت نہیں پڑھا. توجہ چاہ رہا. بھائی متفق علیہ مسلمانوں کی روایت ہے یا نہیں. وہ کیسا موقع ہوگا کہ جب مریم کا بیٹا چوتھے آسمان سے آئے گا اور امام تم میں سے ہوگا. توجہ چاہ رہا. توجہ، میرا لہو لگا ہوا ہے اس جملے پر. اب جو اس کے بعد جو نتیجہ دوں گا روایت کے بعد، ذرا قدر کرنا اس فکرے کی. چوتھے آسمان سے عیسیٰ آئیں گے تو ایک مرتبہ میرا امام کہے گا، صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو، روح اللہ ہو، مریم کے بیٹے ہو، آؤ ذرا نماز پڑھاؤ. فکرے کی قدر کر لینا. آؤ نماز پڑھاؤ. جانتے ہو جواب کیا ملے گا؟ فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا. خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے.
امامت کی 12ویں منزل پہ بھی اگر فاطمہ کا بیٹا آ جائے تو کوئی نبی نماز نہیں پڑھا سکتا. تو یہ بتاؤ فاطمہ کے شوہر کے ہوتے ہوئے امتی نماز کیسے پڑھا؟ پہنچی یا نہیں؟ اب سمجھ میں آیا؟ ایک جملہ کہتا ہوں اپنی مرضی سے، ذکر آ گیا میں کیا کروں، میری مجبوری بن گئی ہے. ایک فطرہ میرا دل ہے، خدا کی قسم میرا دل ہے، مجلس ہو گئی ہے. آپ نے جیسے سنا ہے نا آج، یہ روحانی کیفیات کم کم طاری ہوتی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کبھی یہاں پر آئیے ممبر پہ تو آپ کو احساس ہو کہ فطرے آ کیسے رہے ہیں. خدا کی قسم یہ میرے زمانے کے امام کا ذکر ہے. میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں یہاں سے، پاکیزہ ممبر سے جملہ کہہ رہا ہوں. صاحب کیسے زندہ ہیں؟ 1400 سال گزر گئے. علامہ ذرا سمدانی کا ایک جملہ ہے، بلکہ میں مرزا اظہر کی ایک مثال دے دوں پہلے، پھر فکرہ کہوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں. کہتے تھے کہ شیشے کے گھر میں رہنے والے کو دوسروں پر پتھر نہیں مارنے چاہیے. لیکن جس کا حق تھا اسے پہنچ گیا. اللہ سلامت رکھے جنہوں نے فکر کی قدر کی ہے. بولیے کیا کہتے ہیں؟ شیشے کے گھر میں رہنے والے کو دوسروں پہ پتھر نہیں مارنے چاہیے. فکر میں آہستہ کہوں گا، لیکن جو امام میرے 12ویں سرکار کے نام سے پل رہے ہیں نا، میں ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں رزق حلال کرنے کا موقع آیا ہے. بولنا میرے ساتھ. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قذاب کیسے زندہ ہے؟ کیسے ہو سکتا؟ 1400 سال گزر گئے، 1400 برس گزر گئے، ابھی زندہ ہے. کمال ہے. جو مسلمان 2024 سالوں سے مریم کے بیٹے کو زندہ مان رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 1400 سالوں سے فاطمہ کا بیٹا کیسے زندہ ہے. بتاؤ لینا نہ تھکو نا، بتاؤ کہ کون سی عیسوی ہے؟ بتاؤ 2024. قبلہ بیٹا پوچھو ان سے تاریخ بنی کیسے؟ یہ 2024 جانتے ہو؟ خیمت ابن مریم کو 2024 سال ہو گئے. پر آپ کو میں فکرہ کہوں گا. چلو میں ایک دن کی بات اور آپ کے حوالے کر دوں. مجھے نہیں کرنی تھی، وقت چلا گیا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ علمی موت میں نے داد لے لی ہے. اب میں داد کی خاطر نہیں، میں وہاں کی خاطر پڑھ رہا ہوں. فکرہ سن لینا، فکرہ سنو. قبلہ بیٹھے پوچھے ان سے کہ اگر کوئی اپنی زندگی عدل پر گزارے تو اس کا جسم خراب نہیں ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں، میں آسان کر دیتا ہوں جو ابھی تک نہیں سمجھے. پتہ ہی آپ کو بیماریاں جو لگتی ہیں اپنی کوتاہی کی وجہ سے لگتی ہیں. رات کا کھانا کھایا سوئے نہیں، جن چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے تھا ان چیزوں کو کھا لیا، ذائقے کی خاطر کچھ بھی کھا لیا. جملہ کہہ دوں، لوگوں کا اپنا ذائقہ ہے، امام اللہ کے ذائقے پہ چلتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ کے؟ سلامت رہیے، آباد شاد رہیے. بولیے لوگوں کا اپنا ذائقہ ہے، امام اللہ کے ذائقے پہ چلتا ہے. جملہ سنیے. تو اگر عدل پہ زندگی گزارے، لیکن مرض کو ایک مرتبہ جملہ آپ کے حوالے، جسم خراب نہیں ہوگا. موت اللہ کی طرف سے ہے، ضروری نہیں کہ وہ بیماری ہی کی وجہ سے ہو. آپ 100 برس یا ہزاروں برس گزار لیں، آپ کا جسم خراب نہیں ہوگا اگر زندگی بولیے عدل پہ گزارے. توجہ چاہ رہا ہوں خدا کی قسم. زندگی اگر عدل پہ گزرے تو کچھ نہیں ہوگا. وہ اس کی حکمت ہے کہ کب وہ زندگی دے، توجہ کب موت آئے. لیکن فکرہ یاد رکھنا کہ جب عدل پہ زندگی گزارو گے تو جسم خراب نہیں ہوگا. اب پتہ چلا میرا امام کوئی تمیز دنیا سے نہیں گیا، یا تلوار سے مارا گیا یا زہر دیا گیا. اور جس 12ویں تک نہ زہر پہنچا نہ تلوار پہنچی، وہ ابھی بھی زندہ ہے. بولیے توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے جو حالت نہیں چھوڑ کے آپ کے حوالے کیا، معلوم ہوا یا نہیں؟
انداز سے بھی سنا کرو. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ علمی گوہر ملا یا نہیں؟ جس تک نہ زہر پہنچا نہ تلوار پہنچی وہ ابھی بھی غیبت کے پردے میں ہے. اور جانتے ہو جب غیبت کا پردہ چاک کر کے آئے گا نا تو کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کر کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہے گا یا اہل العالم، اے لوگوں میرے جد حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا زندہ کیا گیا. میں معافی چاہتا ہوں، میں کچھ وقت زیادہ لے گیا، مجھے معاف کرنا، لیکن یہ رونے کے دن ہیں، کوئی تکلف نہ کرنا. فکرہ کہہ دوں کیا میں یہ بار بار دہراؤں؟ 5 دن رہ گئے زہرا کا بھرا کر اجڑنے میں. اجرکم علی اللہ. تمہارے زمانے کا امام 1400 سالوں سے حسین کی غربت پہ خون کے آنسو رو رہا ہے. اجرکم علی اللہ. آج زینب کی جوڑی کے جنازوں کی زیارت کرو گے نا؟ آج اولو محمد کی زیارت ہے نا؟ میں ایک سید ہونے کی حیثیت سے اس منبر پہ پڑھ رہا ہوں، فکرہ سن لینا. جس کے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے نا، نظر مانے پروردگار تجھے زینب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ. اجرکم علی اللہ. جیسے یہ تڑپ تڑپ کے ہو رہے ہیں نا بزرگ، پروردگار تجھے زینب کی خالی گودی کا واسطہ مجھے اولاد عطا فرما. میری ماں بہنوں، آج تکلف نہ کرنا، آج بخل نہ کرنا، آج ماتم کرنا ہے. جانتے ہو نا اس جوڑی کی مسائل، جانتے ہو نا میں پہلا فقرہ پڑھنے لگا ہوں جب عباس سے ان لوگوں کے نام حسین لکھوا رہے تھے نا کہ جو کربلا ساتھ جائیں گے. زینب نے کہا بھیا ذرا فہرست تو دکھاؤ. زینب نے پوری فہرست دیکھی، کہیں اپنا نام نہیں دیکھا. تڑپ کے کہا بھیا کیا میرے بغیر چلے جاؤ گے؟ اجرکم علی اللہ. بھیا کیا میرے بغیر چلے جاؤ گے؟ جانتے ہو مولا نے کیا کہا؟ کہ زینب جا کے پہلے عبداللہ سے اجازت لو. عبداللہ کے حجرے میں آئی، خواب پہ بیٹھ گئی. ایک مرتبہ عبداللہ اپنے حجرے میں داخل ہوئے، زینب کو خواب پہ بیٹھا دیکھا، تڑپ گئے. کہا آقا زادی یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ اجرکم علی اللہ. کہنے لگی عبداللہ گواہ رہنا میں نے تم سے پوری زندگی میں کچھ نہیں مانگا. کہ شہزادی آپ صحیح کہہ رہی ہے، آپ نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. زینب نے کہا عبداللہ پہلی بار تم سے مانگ رہی ہو، میرا بھائی مدینے سے جا رہا ہے، میری اماں نے وصیت کی تھی زینب کبھی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عبداللہ اگر تم منع کر دو گے تو میں جاؤں گی تو نہیں، لیکن عبداللہ یاد رکھنا اگر تم نے اجازت نہ دی تو زینب ابھی مر جائے گی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سکون سے سنتے ہوئے آنا، سکون سے سنتے ہوئے آنا. ابھی کچھ منزلیں ہیں، مجھے مصیبت میں کچھ منزلیں لینی ہیں. جانتے ہو فوراً کیا کہا عبداللہ نے؟ کہ شہزادی میں نے کل ہی آپ کو اجازت دے دی. خواب میں سیدہ آئی تھی، مجھ سے کہا تھا عبداللہ زینب کو نہ روکنا، عبداللہ زینب کو نہ روکنا. پھر شہزادی نے پوچھا اچھا عبداللہ کوئی بات؟ کہ شہزادی دور کا سفر ہے، نہ جانے دشمن کتنے ہو، اگر حسین پہ کوئی موقع آ جائے تو میرے اولو محمد کو صدقہ سمجھ کے قربان کر دینا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جزاک اللہ. یہ جیسے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، مولا ان کی آوازوں کو سزا ایسے ہی حسین کے غم میں بلند رکھے. اب جملہ سننا، چلے آ گئی کربلا. میں نہیں پڑھتا زیادہ لیکن 2 جملے مجھ سے سننا. آ گئی کربلا. جانتے ہو جب شب عاشور آئی،
ہر ماں اپنے بچے سے مخاطب تھی، اپنے بچے کو کہہ رہی تھی کل کا دن ہے، کل سب نے قربانی دینی ہے، میری طرف دیکھنا ایک لمحے کے لیے، کل قربانی دینی ہے۔ اونو محمد کو سامنے بٹھا کے زینب نے ایک فقرہ کہا، اونو محمد کل مصیبت کا دن ہے، یاد رکھو اگر ماموں پہ جان قربان نہ کی تو زینب تمہیں دودھ نہ بخشے گی۔ اولاد والوں کیا فکر سنا؟ کیا میں دوبارہ دہراؤں؟ اے میری ماں بہنوں، اگر حسین پہ جان نہ قربان کی میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی۔ سنو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو۔ سنو، کل جب موقع ہے، مجھے پتا ہے تمہاری رگوں میں جعفر طیار کا لہو ہے، حیدر کرار کا لہو ہے۔ کل جب فرات پہ قبضہ کرنا، علی اصغر سے پہلے پانی نہ پینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علی اصغر سے پہلے پانی نہ پینا۔ بچے تھے، انگڑائی لے کر کہا، اماں بس کل ماموں سے اجازت دلا دینا، کل ایسی جنگ کریں گے، دشمن پکار کے کہیں گے یہ جعفر طیار کے پوتے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے 2-3 منزلیں لینی ہے، تھکنا نہیں۔ تمہیں عصر عاشور حسین کی تھکن کا واسطہ، اب تھکنا نہیں ہے۔ میں پہلا فقرہ پڑھنے لگایا ہوں، آ گیا عاشور کا روز، حسین ابن علی غریب زہرا لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے، کبھی حبیب جیسے دوست کا لاشا، کبھی زہیر ابن قین کا لاشا، جملہ کہہ دو، کبھی عباس کے بیٹے محمد کا لاشا، کبھی یتیم قاسم کا پامال شدہ لاشا۔ زینب نے دیکھا جب قاسم کی لاش آئی تو ایک مرتبہ کا فضا، اونو محمد سے کہو ماں کہہ رہی ہے کیا ابھی تک زندہ ہو؟ اونو محمد ابھی تک زندہ ہو؟ اجرکم علی اللہ۔ دونوں شہزادے آئے ماں کے پاس، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اجرکم علی اللہ، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ اماں کیا کریں، ماموں اجازت ہی نہیں دیتے۔ ہم جب بھی جاتے ہیں ماموں کہتے ہیں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میری زینب کی نشانیاں ہو، تمہارے جانے سے میری بہن زینب کی گود چڑھ جائے گی، تمہیں کیسے اجازت دوں۔ آج کیا یاد نہیں میں نے رات کیا کہا تھا، اگر آج جان قربان نہ کی تو میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی۔ شہزادے واپس آئے، مولا کے پاس آئے، دونوں نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک فکرہ کا، ماموں آپ کو تو پتا ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو تماچے مارے جاتے ہیں۔ کیا سن لیا فکرہ؟ کرو نا ماتا، جزاک اللہ، جسے غازی کے صدقے میں بازو ملے ہیں۔ اماں، ماموں آپ کو پتا ہے جب بچوں کے سامنے ماں کو تماچے پڑتے ہیں بچوں سے برداشت نہیں ہوتا، ماموں ہمیں اجازت دے دے۔ وہاں خیمے سے آواز آئی، بھائیا میری قربانی کو انکار نہ کرنا، بھائیا تمہیں میرے حق کا واسطہ۔ حسین نے خالی چولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جیسے تیری مرضی۔ شہزادے تیار ہوئے، فکرہ سنو گے، ماتم کرنا اس فکرے پر۔ 2 شہزادے تھے نا، ننھے ننھے شہزادے ہیں، فکرہ سنو۔ ایک کو عباس نے آغوش میں اٹھا کر بٹھایا، جن کے چھوٹے بچے ہیں اپنی نظروں میں اپنے بچوں کو رکھے، کہہ دوں نا فکرہ، ایک کو عباس میں بٹھایا، ایک کو علی اکبر میں بٹھایا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں ایک فکرہ پڑھنے لگا ہوں، اگر دل پہ چوٹ لگے تو ایسے ہائے حسین کرنا جیسے حق ہے۔ کہہ دوں فکرہ، سانس لے لو، مجھے اندازہ ہے مسلسل نہیں رو سکتے، کہہ دوں تم روتے روتے تھک جاتے ہو، وہ میرا چوتھا امام تھا، وہ میرا چوتھا امام تھا،
چادر کو 35 برس خون روتا رہا. اللہ اکبر. ابھی بھی کوئی جملہ ہے, تھکنا نہیں. ننھے ننھے شہزادوں کو بٹھایا, میدان میں آئے, رجز پڑا. لوگوں تمہیں پتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. ہمارے دادا کو اللہ نے جنت میں 2 پر دیے ہیں. ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں. ہمارے ماموں نواسے رسول ہیں. علی اور زہرا کے بیٹے ہیں. یہ کہہ کر حملہ کیا, کشتوں کے پشتے لگا دیے. مگر کہا ہے 3 دن کے پیاسے کتنا لڑتے, 3 دن کے بھوکے کتنا لڑتے. شام کی گھٹاؤں میں گر گئے. ایک آواز آئی, مانگو ہمارا آخری سزا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ میرے ہاتھ بندے ہیں, اب لاج رکھنا فکرے کی. حسین ایک طرف سے حسین بڑھے, ایک طرف سے عباس بڑھے, ایک طرف سے علی اکبر بڑھے. دستوں کو صاف کیا, شہزادوں کے پاس پہنچے. ایک شہزادے میں زندگی کی کچھ نمک باقی تھی. اہل منبر کہتے ہیں حسین نے کانوں کو لگایا, لب ہل رہے تھے. آواز آئی, مامو اماں سے کہنا فرات پہ ضرور گئے تھے مگر پانی نہیں پیا. جزاک اللہ. وہ ٹوٹی پسلیوں والی تم سے راضی ہو. حسین کی ماں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. حسین نے دونوں کے لاشیں اٹھائے, چلے خیمے کی طرف. اب تک صاحب قریظ یہ بتا ہی لکھتے ہیں, فقرہ پڑھنے لگا. اب تک ہوتا یہ تھا, اب تک ہوتا یہ تھا, جس شہید کا لاشا خیمے میں آتا سب سے پہلے زینب ماتم کرتی. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. سب سے پہلے زینب بال کھول کے ماتم کرتی. مگر جب اون و محمد کے لاشیں آئے, حسین کی نظریں خیمے میں ڈھونڈ رہی ہیں, اور میری بہن کہاں ہے, اور میری شام کی مسافرہ کہاں ہے, اور بطول کی بیٹی کہاں ہے. مگر جب زینب نظر نہیں آئی تو ایک مرتبہ کونے میں کیا دیکھا, حجرے کے کونے میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی ہے, پالنے والے تیرا شکریہ, پالنے والے تیرا شکریہ, تو نے زینب کی لاج رکھی. حسین آئے, سنو میری طرف دیکھنا. حسین آئے, زینب کو بازوؤں سے اٹھایا, کہنے لگے زینب, زینب تیرے لاڈلوں کی بارات آ گئی, زینب تیرے نونہالوں کی بارات آ گئی. چلے لے کے لاشیں پہ پہنچے. کہہ دوں فکرہ, اولاد والو تم سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. لاشیں پہ پہنچی نا, ایک ہاتھ اون کے لاشیں پہ رکھا, ایک ہاتھ محمد کے لاشیں پہ رکھا. کہنے لگی سیلانیوں, میں نے انہیں اپنا دودھ معاف کیا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. حسین نے اٹھایا, سینے سے لگایا. فکرہ سنو گے, کہنے لگے بہن دو آنسو بہا لو, بہن کچھ تو رو لو, بہن دل ہلکا ہو جائے گا. پیر انیس کہتے ہیں اس موقع پر زینب نے کہا, صبر رنج و علم, صبر رنج و علم صبر کی میزاں میں تلیں گے. صبر رنج و علم صبر کی میزاں میں تلیں گے. یہ بال تو بھیا تیرے لاشیں پر تلیں گے. اللہ اکبر. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہی حق ہے, یہی حق ہے. اب تم نے سننا, زینب نے وعدہ کر لیا, زینب نے وعدہ کر لیا. زینب اور محمد پہ نہ روئے گی, زینب فقط حسین پہ روئے گی. شام غریبہ آ گئی, خیمے جل گئے, اسباب لٹ گیا, چادریں چھل گئی. زینب نے نونہالوں کو یاد نہیں کیا. قیدی بن کے کبھی شام کے بازار میں, کبھی شرابی کے دربار میں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کچھ پھرایا گیا. مگر زینب آخری سانس لے لو. میں ایک فقرہ پڑھنے لگا ہوں. جنازوں کی زیارت کرو گے, سنبھل کے کرنا, اللہ جانے کہاں پاس ہو, اللہ جانے کہاں علی اکبر ہو,
اللہ جانے کہا حسین تمہیں دعائیں دے، ابھی صبر کرنا، ابھی نہیں آئے گا، میری بات پوری ہونے دینا۔ جانتے ہو کشا کشا پھرایا گیا، زینب نے کہیں ہونا محمد کا ماتم نہیں کیا، نہیں یاد۔ جب شام سے جب رہائی ملی، جب مجلس کو منعقد کیا گیا، شام کی ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی، دو ننھے سر تھے، ایک دشت میں پڑے ہوئے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اس بوڑھی نے کہا اے بیویوں، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب نے دل تھام